شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ الہامی کتابوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات مبارک سے جاری ہونے والی ایک اور سمت کا تذکرہ بھی ہے۔ حضرت اسماعیل کے والد بزرگوار حضرت ابراہیم نے مسلسل 3 راتوں تک ایک ہی خواب دیکھا کہ وہ اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے بیٹے کو سنایا تو فرمانبردار بیٹے نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے اور پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے حکم کی تعمیل بجا لائیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر اور شاکر بندوں میں سے پائیں گے۔ اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے دونوں برگزیدہ بندے گھر سے روانہ ہوئے تو ابلیس ان کے ارادے کو متزلزل کرنے کے لیے حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ حضرت ابراہیم اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے اور بہت دعاؤں کے بعد اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ اسماعیل کا باپ ایسا نہیں کر سکتا کہ بلا وجہ اسے جان سے مار دے۔ ابلیس نے کہا تمہارے رب کا یہی حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ یہ سن کر بی بی ہاجرہ نے کہا کہ اگر یہ میرے اللہ کا حکم ہے تو میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ ابلیس ناکام ہو کر حضرت ابراہیم کے پاس آیا، باپ کی شفقت اور محبت کو مہمیز لگانے کے لیے بولا، آپ عمر رسیدہ ہیں اور اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے، اگر آپ نے اپنے بیٹے کو مار ڈالا تو آپ کی نسل نہیں بڑھے گی۔ حضرت ابراہیم نے جواب میں فرمایا کہ اسماعیل سے میرا تعلق اللہ کے لیے ہے، یہ تعلق اس بنیاد پر ہے کہ اللہ نے اس کی پیدائش کے لیے مجھے وسیلہ بنایا ہے۔ بیٹا میرے پاس اللہ کی امانت ہے، اللہ ہم سب کا مالک اور مختار کل ہے، وہ جب چاہے اور جیسا چاہے حکم دے، ہم سب اس کے مطیع اور فرمانبردار ہیں۔ ابلیس نامراد ہو کر واپس چلا گیا، لیکن اس نے ناکامی کو کامیابی میں تبدیل کرنے کے لیے حضرت اسماعیل کو بہکایا۔ حضرت اسماعیل نے کہا میرے اللہ کا جو حکم ہے میں اس پر راضی ہوں، میرے والد اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ملائکہ مقربین کے سردار جبرائیل ان کے پاس وحی لے کر آتے ہیں، ان کا ہر عمل اللہ کے حکم کے تابع ہے، مجھے یقین ہے کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ قربان گاہ کی طرف جاتے ہوئے ابلیس نے 3 بار ان کے ارادے میں دخل انداز ہونے کی کوشش کی اور ہر بار حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے ان پر سنگ باری کی۔ یہی وہ سنت ہے جس کو حجاج کرام ہر سال حج کے موقع پر دہراتے ہیں اور یہ سنت رمی جمارے کہلاتی ہے۔ باپ بیٹے دونوں جب منا کے مقام پر پہنچے تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بھل زمین پر لٹا دیا اور گردن پر چھری پھیر دی۔ پس جب ان دونوں نے رضا و تسلیم کو اختیار کر لیا اور پیشانی کے بھل اس کو پچھاڑ دیا، ہم نے اس کو پکارا یوں کہ اے ابراہیم، تو نے سچ کر دکھایا خواب، ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو، بے شک یہی ہے سری جانچنا، اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک بڑا جانور ذبح کرنے کو۔ حضرت ابراہیم کی تابعداری اور حضرت اسماعیل کی فرمانبرداری بارگاہ اللہ میں مقبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو ذبح ہونے سے بچا لیا اور ایک مینڈھا قربان کر کے خواب پورا کر دیا۔ یہی وہ عظیم قربانی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایثار کا نمونہ بنا دیا ہے۔